حضرات سامعین محترم، دین اسلام قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، سفر کا ہو یا حضر کا ہو۔ دین اسلام کسی بھی لمحے کسی بھی موقع پہ ہمیں اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ خوشی کے موقع پہ ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے اور غمی کے لمحات میں ہمارا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے، دین اسلام اس حوالے سے ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں، غمیاں بھی آتی ہیں، جہاں مسرتیں ملتی ہیں وہاں دکھ بھی آتے ہیں، جہاں اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے وہاں وہ نعمتیں اللہ واپس بھی لیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے امتحان ہے۔ جب اسے کچھ عطا کیا جائے تو یہ شاداں و فرحاں اور خوش ہوتا ہے، اور جب اس سے کچھ چھن جائے تو یہ حالت غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ کہیں وہ نعمتوں کے ملنے پر اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ چیزوں پر جو اس کو مل رہی ہیں کہیں وہ ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہا، کہیں ان چیزوں کے ملنے کے بعد وہ اللہ کی بغاوت پر تو نہیں اتر آیا، کہیں اس نے نمک حرامی تو نہیں شروع کر دی۔ اور اس وقت بھی امتحان ہوتا ہے جب انسان سے وہ چیزیں چھنتی ہیں، وہ اولاد ہو، مال ہو، دھن دولت ہو، پیسہ روپیہ ہو، یا وہ اقتدار ہو، کہ انسان اس وقت کیا مظاہرہ کرتا ہے، اس موقع پر کیا وہ صبر کا دامن بھی تھامتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، وہ صبر بھی کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، صبر کو لازم پکڑتا ہے یا اللہ کی بغاوت پر سرکشی پر اتر آتا ہے۔ معاشرے میں جو عمومی رویہ دیکھنے میں ملتا ہے، جو ہم انسانوں کی صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری صلاحیتوں کے مطابق ملی ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اس کے مستحق ہیں۔ جب کوئی چیز ہمیں مل جائے، وہ گھر ہو، وہ مکان ہو، وہ گاڑی ہو، وہ ملازمت ہو، وہ پیسہ ہو، وہ دھن ہو، وہ روپیہ ہو، تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے اور زبان پر یہ کلمات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرا حق تھا، اور یہ تو میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ زبان پر اللہ کا شکر نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے اگر ہم اس میں اور اضافہ کرنا چاہیں تو اس کا فارمولہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اگر اس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو اللہ کا، لازیدنکم، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور دوں گا، اور دوں گا، اور دوں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری صلاحیت، میری عقل، میری پلاننگ، میرا پروگرام، اور پھر یہ تو میں اس کا حقدار تھا، یہ تو میری خدمات کے نتیجے میں مجھے سارا کچھ ملا ہے۔ بھی کیا خدمات ہیں آپ کی؟
کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ملا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں ہماری خدمات کی وجہ سے دی ہے؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، کون سی ہماری خدمات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے؟ سوچنے کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، کون سی خدمات کے نتیجے میں دی ہے؟ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان اور سونگنے کے لیے ناک اللہ نے عطا کی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دی ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل ہے، یہ چلنے کے لیے قدم ہے۔ کون سی ایسی ہماری صلاحیتیں ہیں کہ جس کے بل بوتے پر، جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ بندے تیری بڑی بڑی خدمات ہیں، اس کے نتیجے میں تجھے یہ دے رہا ہوں؟ یہ سارا کچھ ہماری خدمات کے نتیجے میں نہیں ملا، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اس کی مہربانی سے ملا۔ جن مکانوں میں ہم رہتے ہیں، جن رہائش گاہوں میں ہمارا بسیرا ہے، جن دکانوں میں اور شو رومز میں ہمارے بزنس اور کاروبار ہیں، یہ سارا اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اس رب العالمین نے ہمیں صحیح سالم تندرست و توانا اولاد عطا کی، تو یہ ہماری صلاحیتوں کے بل بوتے پر اس نے نہیں دی، یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے عطا کی۔ وہ ہمیں معذور بنا دیتا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اولاد آگے معذور اللہ نہ کرے کسی کی پیدا ہو تو پھر بھائی یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے یہ اس کے کرم سے، فضل سے، مہربانی سے ملتی، ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ملتی اور ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ملتی۔ ہاں جب وہ عطا کر دیتا ہے تو پھر ہمیں زبان پر اس کا شکر بجا لانا چاہیے، زبان پر بھی اور عمل سے بھی۔ قرآن مجید میں رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ داود علیہ السلام ہو یا ان کی آل اولاد ہو، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کی بارش کی، داود علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، ان کی آل اولاد پر، اور رب العالمین نے ان کو نعمتیں عطا کر کے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود تم اللہ کا شکر ادا کرو عمل کے ذریعے۔ وہ نفلی نماز بھی ہے، وہ نفلی روزے بھی ہے، وہ ذکر و اذکار بھی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ ہر وہ اچھا نیک عمل جو انسان کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ شکریہ کا عمل ہے۔ تو اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ تم نے شکر بجا لانا ہے، وہاں اللہ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ وقلیل من عبادی الشکور، بندوں میں سے کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ کفران نعمت ہی ہوتا۔ اگر ہم صبح کا ناشتہ کر رہے ہوں، بجائے اس کے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کے اس کو کھائیں، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، جو نعمتیں سامنے پڑی ہیں اللہ کا شکر اس پہ بجا لائیں، یہ نہیں ہوتا معاملہ۔ یہ ہوتا ہے اچھا فلاں جو ہے نا وہ اس ٹائم بیٹھ کے پائے کھا رہا ہوگا، فلاں جو ہے نا دیسی مرغا شوربے والا کھا رہا ہوگا، فلاں یہ کھا رہا ہوگا، فلاں یہ کھا رہا ہوگا۔ اور بھائی انظروا الی من هو اسفل منکم، نگاہیں تمہاری اوپر تو اٹھتی ہیں، کبھی نگاہیں نیچی کر کے بھی دیکھا کرو گا کہ جو ہم سے نیچے لوگ ہیں ان کی صورتحال کیا ہے، جن کو کھانے کے لیے کوئی میسر نہیں، جن کو ناشتہ نصیب ہی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جو 11-12 کے درمیان کھانا کھاتے ہیں، پھر رات کا کھا کے سوتے ہیں، جن کو ناشتے کا نام ہی نہیں آتا، دوپہر کو کھائیں گے تو پھر صورتحال یہی ہوگی، اچھا آج فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ بھئی آپ نے 3 چیزیں گنوا دی جو نہیں ہیں، جو پڑی ہیں 6 چیزیں، ان کو تو دیکھو یہ کیا
کیا اس کا شکریہ ادا کر دیا؟ کیا اللہ رب العالمین کی تعریف کر دی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ عطا کی؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمیں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا وہ ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ملتا ہے، اور جو کچھ ہم سے چھنتا ہے وہ ہماری صلاحیتوں کے برعکس ہے۔ ہماری صلاحیت تو اس سے زیادہ تھی لیکن پھر بھی چھن گیا۔ نہ ملنے پر شکر ہے نہ ملنے پہ صبر ہے۔ یہ ہے افراط و تفریط۔ چاہیے کیا کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں کوئی چیز عطا کرے ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ وہ ایک اس نے دی ہے، شکر بجا لائیں گے وہ 2 عطا کرے گا، 2 پہ شکر ادا کریں گے وہ 10 عطا کرے گا، 10 پہ شکر ادا کریں گے جس طرح شکر ادا کرنے کا حق ہے تو وہ اور بڑھائے گا۔ جس چیز نے ہمیں بہت پیچھے رکھا ہے بلکہ دھکیل کے رکھا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ کفران نعمت ہے۔ وہ کفران نعمت ہے کہ جو رب العالمین نے دیا ہے نا اس پہ شکر ادا نہیں کرنا، کفران نعمت کرنا۔ اور اگر کوئی چیز چھن جائے، اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین بیٹی عطا کر دے، دوسری کر دے، تیسری کر دے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یا خودکشی کرنے پر تل آتے ہیں، یا بیوی کو طلاق دینے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، یا بچی کا گلا دبانے پہ تل جاتے ہیں۔ اور کبھی ان سے بھی پوچھا ہے جو اربوں پتی ہیں اور گھر میں اولاد ہی نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، اور وہ ترس رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد دے دے، بیٹی دے دے، گھر میں کوئی رونق تو ہو، کوئی کھلونا تو گھر میں ہو کھیلنے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لاڈ کرنے کے لیے۔ اب جن کو بیٹیاں مل رہی ہیں ان کی صورتحال بھی یہی ہے، ساڈا گھر لبا رب نو تیاں دین واسطے۔ اس قسم کے کفریہ کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اللہ اگر وہ دے کے لے لے تو پھر بھی عجیب و غریب صورتحال ہوتی۔ میں دور نہیں جاتا، میں آپ کو اسی سوسائٹی کی بات کرتا ہوں نام لیے بغیر۔ ہماری اسی سوسائٹی میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب میت جو ہے وہ باہر پڑی تھی، میت باہر پڑی تھی۔ اب باہر بیٹھ کے عورتیں رو رہی تھیں، جن کے رونے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا رونا اصلی نہیں، ان کا رونا نقلی ہے، ان کا رونا مصنوعی ہے، ان کا رونا دھوکہ ہے، آنکھ سے ایک آنسو نہیں ہے، اور غم زدہ جملے جو رٹے رٹائے ہیں وہ بولے جا رہے ہیں۔ میں فکر میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے تھوڑا اہلیہ کو کہا کہ ذرا آپ بھی جستجو کریں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ جس طرح شادیوں کے موقع پہ ناچنے والیاں گانے والیاں ملتی ہیں، اسی طرح وفات کے موقع پر بیان کرنے والیاں رونے والیاں بھی کرائے پہ ملتی۔ وہ بھی کرائے پہ ملتی، وہ اپنی فیس لیتی ہیں اور انہوں نے رونا دھونا ہوتا۔ اس وقت ہماری صورتحال کیا ہے؟ بھئی عوام سے بھی دھوکہ، لوگوں سے دھوکہ، رب کے ساتھ دھوکہ۔ پہلے سنا کرتے تھے کہ شادی کے خاص لباس ہوتے ہیں،
اب تو سن کے تعجب ہوتا ہے کہ جب کوئی وفات ہو جائے تو اس کے ڈریس الگ سے بھی، میت کے لیے تو ڈریس ہے کہ اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن زندوں نے بھی اپنے ڈریس بنا لیے اور باقاعدہ مارکیٹوں میں اس کی خریداری ہوتی ہے یہ کہہ کے، اور باقاعدہ سوٹ تیار رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی فوت ہوگا تو اس کی فوتگی پہ یہ سوٹ پہننا، اور فلاں فلاں جو ہے وہ اچھا بہن کر لیتی ہے تو اس کو بلانا ہے۔ خود اپنی آنکھ سے آنسو وہ نکلنا کوئی نہیں، کیونکہ رشتوں کے اندر، خون کے اندر سفیدی آ چکی، خون سفید ہو چکے ہیں، مودتیں، محبتیں، ایثار اور جذبے اور احترام، یہ تو سارا کچھ ختم ہو رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے مصنوعی، کرائے پہ عورتیں بلا کے ان سے بیان کروایا جاتا، اور اس قسم کا بےہودہ ان کا انداز ہوتا۔ بھی آپ کو رونا نہیں آ رہا تو نہ روئے، آپ کے آنسو نہیں گر رہے تو نہ گرائیں، گرتے ہیں تو یہ ایک محبت ہے، واہ ویلا وہ بھی جائز نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی جائز نہیں، بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا تھا، لے لیا، دیا کس نے تھا؟ اللہ نے، لیا کس نے ہے؟ اسی نے۔ باپ تھا، دنیا سے چلا گیا، بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے، بلایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو جس طرح کوئی چیز ملنے پر شکر کرنا چاہیے، اسی طرح جانے پر صبر کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ لیکن یہاں پہ صورتحال کیا ہو؟ چہرے پہ چماٹے، گریبان کا چاک کرنا۔ میں حیران ہو گیا، لاہور سے باہر ایک شہر میں، کہ خواتین جیسے ہی وہ آئیں، دوپٹے فضاؤں میں، بال کھلے ہوئے، عجیب و غریب صورتحال، سینہ کو بھی شروع ہے۔ اب تو پہچان بھی نہیں سکتا بندہ کہ یہ اس کے رشتہ دار ہیں میت کے یا کرایہ دار ہیں، کرایہ پہ بلائے گئے، وہ کرایہ دار ہو، کرایہ پہ بلائے گئے ہوں، یا وہ اس کے حقیقی رشتہ دار ہو۔ صبر کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی سینہ کوبی کرتا ہے، چہرے پہ چماٹے مارتا ہے، جاہلیت کی آوازیں نکالتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، اس کا تعلق کسی اور سے ہو سکتا ہے، میں محمد مصطفیٰ سے نہیں ہو سکتا۔ کون؟ من ضرب الخدود، جس نے چہرے پہ چماٹے مارے، وشق الجیوب، گریبان کو چاک کیا، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جس نے جاہلیت کی آوازیں نکالی۔ جس نے یہ کام کیے اس کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کچھ ہوتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بیٹے بیٹیاں نہیں دی تھی؟ دی تھی نا، 4 بیٹیاں تھیں، 3 آپ کی زندگی میں اور 1 آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد، اور بیٹے سارے کے سارے آپ کی زندگی میں اللہ کو پیارے ہو۔ ان میں سے ابراہیم کے ساتھ بہت پیار تھا، وہ بھی فوت ہو گئے، میت اس کی گود میں پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان العین تدمع، آنکھ برس رہی ہے، والقلب، اور دل جو ہے یحزن، غم زدہ ہے، ولا نقول، ہم نہیں کہیں گے کوئی ایسی بات الا ما یرضی ربنا، جو ہمارے رب کی رضا کے خلاف ہو۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے بیٹے ابراہیم تیری جدائی نے میں محمد کا دل غم زدہ کر کے رکھ دیا۔ اور جس کو حالت غم میں رب بھول جائے یا حالت خوشی میں رب بھول جائے، اس کے اندر بندگی کہاں ہے؟ اللہ کا بندہ تو وہ ہے
کہ حالت غم میں بھی رب کو نہ بھولے اور حالت خوشی میں بھی نہ بھولے، اور یہی دو موقع ہیں کہ جس میں ہم اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں۔ تو عرض یہی کر رہا تھا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بہت بڑا لاس بھی ہو جائے تو دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک، نماز کا اہتمام، فرضی کے ساتھ ساتھ نفلی، اور صبر کرنا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اگر کوئی شخص اندھے پن سے بچنا چاہتا ہے، یہ میری بات توجہ سے سن، کوئی شخص اندھے پن سے بچنا چاہتا ہے، روشنی اور ضیاء میں چلنا چاہتا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچنا چاہتا ہے، بڑے بڑے حادثات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، تو اسے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جتنا بڑا انسان ہو، جتنے بڑے منصب کا مالک ہو، اتنی بڑی غلطی بھی اس سے ہوتی ہے۔ جس طرح اس سے کام بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ بڑے لوگ، اصحاب منصب، جب یہ کوئی کام کرتے ہیں تو صاحب اختیار ہوتے ہیں، کام بھی یہ بڑے بڑے کرتے ہیں، اور جب غلطیاں کرنے پہ آتے ہیں تو ان کی غلطیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اب کسی شخص کو اللہ نے کوئی منصب دے دیا ہے، اقتدار دے دیا ہے، اب ظاہری بات ہے جس کے پاس اقتدار ہے وہ جو کام بھی کرے گا وہ ملکی سطح پہ کرے گا، ریاست کی سطح پہ کرے گا، اپنی عوام کے عدد اور تعداد کو دیکھ کے کرے گا، اس نے کام بڑے سے بڑا کرنا۔ لیکن جب اس سے غلطی سرزد ہوگی تو وہ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، جتنا اس کو بڑا کام کرنے پہ اجر ملے گا اتنی غلطی کرنے پر پکڑ اور آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وطن عزیز پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں، جو بغیچہ اطفال بنایا گیا ہے، 75 سالوں کے اندر اس کے ساتھ کھلواڑ ہی کیا گیا ہے۔ ہوس پرست، اقتدار پرست، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، اقتدار لینے کے لیے بھی ملک کو اور عوام کو داؤ پہ لگاتے ہیں، اور جب اقتدار چھوٹ جائے تو تب بھی عوام اور ملک کو داؤ پہ لگاتے ہیں۔ ان کا کچھ نہیں بگڑا، نہ اقتدار لیتے وقت نہ اقتدار چھوڑتے وقت۔ جلا ہے تو یہ ملک جلا ہے، پٹی ہے تو یہ عوام پٹی ہے، نام اور ناموس داؤ پہ لگا ہے تو وطن عزیز پاکستان کا لگا ہے۔ لیکن کاش وہ صبر کر لیتے۔ تو الصبر ضیاء، صبر وہ روشنی ہے جس کے اندر وہ چلتے چلے جاتے تو انہیں منزل بھی مل جانی تھی اور مراد بھی مل جانی تھی۔ تو یہ صبر کا جو معاملہ ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا ہے، ونہا عن المنکر، لوگوں کو بدی برائی سے روکنا ہے، واصبر علی ما اصابک، اس راستے میں جو دقتیں، دشواریاں، پریشانیاں، تنگیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، واصبر، تو نے صبر کرنا، صبر کا دامن تو نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد، ان اللہ مع الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے صبروں کے ساتھ نہیں۔ جب کوئی شخص بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا، اب اس کا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، وہ تو ختم ہو گیا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ملے اور شامل حال رہے اور یوں چپک کے رہے اللہ کی مدد میرے ساتھ، تو ان اللہ مع الصابرین، رب العالمین خود فرمانے ہیں کہ میں مع، ساتھ ہوتا ہوں، بالکل ساتھ ہوتا ہوں، کوئی راستے میں درمیان میں خلا نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔
मअ साबिरीन, यूं जुड़ा हुआ होता हूं सब्र करने वालों के साथ। और फिर वो लोग जिनके लिए बड़ी अजीम खुशखबरियां हैं और जिनके लिए अजीम अजर है, तो वो कौन लोग हैं? वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। और यही वो लोग हैं, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत का ऐलान कर रखा है, व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने इनके लिए तैयार कर रखा है। किस बुनियाद पर? कि ये सब्र करने वाले हैं। भाई हक छिन भी जाए तो फिर भी सब्र करना है, हक मारा भी जाए तो तब भी सब्र करना है। और ये बेसब्री का मुजाहरा, इसने हमारे मुआशरे को तबाह व बर्बाद किया है। और अल्लाह पर एतमाद और यकीन जो ख़त्म हुआ है वो बेसब्री की वजह से हुआ है। और बेशुमार नेमतों से हम महरूम हुए हैं तो बेसब्रियों की वजह से हुए हैं। अल्लाह की ताईद और नुसरत से हम दूर हुए हैं तो अपनी बेसब्रियों की वजह से हुए हैं। अल्लाह हमें हालत खुशी में शुक्र अदा करने और हालत गम में सब्र की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।